جی अस्सलाम वालेकुम हमारे काबिल एहतराम नाजरीन। आपने एफबीआर में अपने रजिस्ट्रेशन की तो पता चला कि जो नाम है वो करेक्ट नहीं है, यानी जो आपका एक्चुअल सीएनआईसी में नाम है वो दुरुस्त नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। या बाज़ का ये होता है क्वेश्चन मार्क बने होते हैं या डॉट डॉट बने होते हैं। मैं ये पिक्चर में दिखा भी रहा हूँ, ये क्लाइंट का है तो ये क्वेश्चन मार्क बने हुए हैं। बेसिकली अगर इसकी रजिस्ट्रेशन में जाएं और इसके आईआरएस पोर्टल में जाएं तो वहाँ पे उर्दू में नाम होता है, लेकिन एफबीआर का जो मेन जो मेन इंटरफेस है इसमें आप जाएंगे तो वो उर्दू वाला नेम शो नहीं होता, इंग्लिश वाला नेम शो होना होता है। अच्छा, यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है अगर इस तरह की रजिस्ट्रेशन किसी की हुई हुई है, बेसिकली खुद कोई नहीं ऐसे करता, तो ये मैं बाद में बताऊंगा कि कैसी होती है। तो उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि आपका चालान नहीं बनेगा, और बैंक चालान एटीएल जो चालान होता है नहीं बनेगा तो आप एक्टिव भी नहीं होंगे। अगर प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र वाला मामला आता है तो वो भी नहीं बनेगा, या बनेगा तो वो नॉन फाइलर का बनेगा और काफ़ी कॉस्टली होगा। अच्छा, होने को ये किसी वक्त पे ये बड़ा इजी था कि हम जस्ट हेल्पलाइन पे कॉल करते थे या उनको ईमेल करते थे, तो विद इन आवर्स या 1 या 2 दिन में ये नेम करेक्शन हो जाती थी। अनफॉर्चुनेटली अभी ये वाला जो एफबीआर से ऑनलाइन है ये नहीं हो रहा। तो इसके लिए आपने जो लोकल आरटीओ वहाँ पे जाना पड़ता है और वहाँ से करेक्शन होती है। तो नाजरीन, मैं हूँ मियाँ तौफीक अहमद। मैं आपको बड़े आसान तरीके से बताऊंगा कि आपने अगर ऐसा हुआ है तो इसकी नेम की करेक्शन कैसे करानी है, और बिल्कुल फ्री है और आसान है। दरख्वास्त कैसे लिखनी है, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। मेरी ये वीडियो बड़ी एक स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा, मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि आपने रिक्वेस्ट कैसे लिखनी है और वहाँ पे जमा कैसे करानी है। इंशाल्लाह 1 2 दिन में आपकी नेम की ना सिर्फ करेक्शन हो जाएगी, बल्कि और भी अगर आप देखते हैं अपनी एड्रेस में या डेट ऑफ बर्थ में कोई इस तरह की कोई मिस्टेक्स है तो वो भी वहीं से करेक्शन करा सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आपको इस तरह का आपके वकील या कंसल्टेंट ने बताया या आपने खुद प्रोफाइल इंक्वायरी में गए तो देखा कि ये इस तरह का क्वेश्चन मार्क बने हुए हैं या डॉट डॉट बने हुए हैं या नेम है करेक्शन है, तो ये होता कैसे। नाजरीन, ये मैक्सिमम जो बी टू बी रजिस्ट्रेशन है, जो कि बड़े आप किसी वेंडर से सप्लाई लेते हैं या दे रहे होते हैं, तो वो सप्लाई रजिस्टर्ड करना होता है उन्होंने एनटीएन पे। अपनी जो सप्लाई है या परचेज है रिपोर्ट करनी होती है, तो वो इस तरह की रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो बाज़ अवत कुछ उनकी नेग्लिजेंसी कह लें या लाइलमी कह लें कि उन्होंने उर्दू फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया और तो उर्दू में नाम लिख देते हैं और उसी तरह रजिस्टर्ड हो जाता है। फिर दूसरा ये भी आया है कि मैं बल्कि पिक्चर में दिखाता हूँ कि ये इस तरह के बहुत सारे केस हमारे पास आते हैं, और ये नॉर्मली जो हमारे जो हैं जॉब करते हैं लोग, उन उन उनका ये इस तरह का केसेस आता है। ये भी देखें, सॉरी ये डबल ओपन हो गया। अच्छा, ये वेरी सॉरी, मैं दोबारा आपको लेके जाता हूँ, एक और केस दिखाता हूँ जो नेम का इस तरह का प्रॉब्लम आता है। ये आप नाम देख रहे हैं। जी, प्लीज़, ये आप नाम देख लें, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एम ए सलीम, जबकि पूरा नाम और होगा। तो ये शॉर्ट फॉर्म में नाम है। अच्छा, इस तरह का अगर नेम है तो इसमें फाइलर होने में या किसी किस्म के चलान बनने में प्रॉब्लम नहीं आती है, कि कहीं पे भी इशू नहीं आता। लेकिन अगर आप समझते हैं कि मेरा नाम पूरा होना चाहिए तो ये भी आपका राइट्स बनता है कि आप वहाँ से अपना नेम की करेक्शन करवा सकते हैं। अच्छा, ये एम्प्लॉयर ने किसी टाइम पे रजिस्टर्ड किया होता है तो उनकी अपनी आसानी के लिए कह लें या कि वो पूरा नाम लिखने के बजाय शॉर्ट नाम लिख देते हैं, तो उसी तरह फीड हो जाता है। अलबत्ता अभी जो रजिस्ट्रेशन होती है, और स्पेशली मैं आप लोगों को सुजेस्ट भी करूंगा कि जब भी अपना सीएनआईसी बनाएं तो वो इंग्लिश उर्दू वाला बनाएं, जिसको स्मार्ट कार्ड भी कहते हैं। इवन बच्चों की भी जब एज आपकी 15 साल हो जाए तो स्मार्ट कार्ड बनाएं। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन कहीं पे भी होंगी, अगर कहीं से भी कोई डिपार्टमेंट है, इवन बैंक है, वो आपका सीएनआईसी के नेम के स्पेलिंग पूरे नहीं भी लिखता तो नादरा से ऑटो पे जो इंग्लिश उसके नेम के स्पेलिंग है वो पूरे आएंगे और बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। उर्दू कार्ड में ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स आता है। अच्छा, ये तो मैंने आपको एग्जांपल के लिए 2 केस दिखाए थे। अब आते हैं कि अगर ऐसा है तो आपने करना क्या है। चेक करने के लिए भी मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर आपने चेक करना हो तो सिंपल ये एफबीआर की वेबसाइट पे जाएं, यहाँ पे प्रोफाइल इंक्वायरी में चले जाएं
اور یہاں سے جو بھی ہے CNIC نارمل لکھیں، ادھر 13 ہندسوں کا CNIC بغیر ڈیش اسپیس کے لکھیں، اور یہاں سے کپاچا لکھیں اور ویریفائی کریں گے تو یہ آپ کو جو پہلے میں نے دو اسکرین شاٹ دکھائے تھے بیسیکلی اسی طرح کا ہوگا. اگر تو آپ کا نیم کمپلیٹ ہے تو ڈیٹس اوکے. اگر کمپلیٹ نہیں ہے تو جیسا کہ جو ہوگا کہاں سے درست وہ آپ نے دیکھنا ہے. اس پکچر میں جو آپ کی پروفائل بن گئی یہاں سے جناب، جیسے یہ میرے پاس ایک کلائنٹ کا کیس ہے تو RTO 2 کراچی ہے جناب. آپ کی کسی بھی قسم کی پروفائل جو کریکشن ہے آپ کا لوکل RTO جو ہے وہی کرے گا. تو جیسے ان کا کراچی 2 کرے گا، کراچی میں ڈیفینیٹلی دو جیسے مختلف سٹیز ہیں وہاں سے 2 یا 3 RTO ہوتے ہیں. تو جو RTO وہاں پہ آپ نے جانا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کسی غلط RTO پہ چلیں جائیں. اب وہاں پہ کرنا کیا ہے آپ نے، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے سمپل درخواست لکھنی ہے. بڑی ہی سادہ اور آسان درخواست ہے، گھر سے لکھ کے جائیں تو بہتر ہے کہ آپ کا ٹائم بچ جائے گا. یا وہیں پہ کاؤنٹر پہ جائیں اور ایک سادہ پیج لیں اور اس پہ جناب ایک درخواست لکھ دیں. درخواست لکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جناب آپ نے انگلش کے بڑے بڑے جو ورڈ لکھنے ہیں اور اس میں ایک بڑا فارمیٹ ہوگا. سمپل سی درخواست ہے جیسے آپ کے پرائمری اسکول میں یا مختلف موقعوں پہ بتایا کہ اس طرح کی لکھنی ہے. بخدمت جناب چیف کمشنر ان لینڈ ریونیو، یہ سب کا ایک ہی ہوتا ہے. کراچی جو آپ کا RTO کراچی ہے، لاہور ہے، سیالکوٹ ہے، پنڈی ہے، وہ لکھیں. اگر 1 2 3 ہے تو جو ہے وہاں پہ لکھیں. سمپل جنابی علی میرا نام ریکارڈ میں درست ظاہر نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ظاہر درست نہیں ہے، برائے مہربانی سے میرے شناختی کارڈ کے مطابق درست کر دیں میرے نام کے. اچھا یہاں پہ نا انگلش کے سپیلنگ تب لازمی لکھیں جب آپ کا اردو میں نیم ہے، تو وہ جو آپ کے انگلش کے سپیلنگ ہے وہ لکھیں. اور ناظرین یہ بھی بتا دو ایز پر لا جو سپیلنگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو اگر آپ نے میٹرک پاس کی ہوئی ہے تو میٹرک کی سند پہ جو آپ کا نام ہے وہ ہونا چاہیے. بعد میں آپ مثلا بٹی بن گئے ہیں، میاں بن گیا یا مختلف صاحب کے علاقے لگا لیں تو وہ نہیں لکھنے. جو آپ کا ایکچوئل میٹرک کس ڈگری میں نام ہے وہ آپ نے لکھنا. اور اگر آپ نے انگلش کارڈ بنا لیا تو وہ تو آٹو پہ وہ جب لکھیں گے تو وہی نام آ جائے گا سمپل شکریہ کے ساتھ. اچھا یہاں میں نے اختصار کے ساتھ لکھا ہے، بعض کا وہ مغلیہ دور کی وہ جو درخواستیں دی ہیں، نوازش ہوگی باخدمت جناب، یہ مجھے ذاتی طور پہ اچھے نہیں لگتے. ویسے بھی آپ دیکھیں تو ان کا ٹرینڈ ختم ہوتا جا رہا ہے، یہ بڑی انتہائی. اور ہمارے سلیبس میں بھی بدقسمتی سے غلامانہ جو کلچر ہے وہ ہے کہ درخواست میں بہت ہائی بڑھا چڑھا کے لکھا جاتا ہے اور اپنے آپ کو بہت ڈاؤن کیا ہوتا ہے. تو ایسا بالکل نہیں ہے. کسی سے آپ نے پیک نہیں مانگنی، بیسیکلی آپ ان کو انفارم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میری ریکوائرمنٹ ہے اور یہ میرا رائٹس بنتا ہے اور آپ اس سے جناب فلفل کریں. اچھا العارض، اور اس میں اپنا جناب نام اپنا لکھیں، سگنیچر کر دیں. CNIC نمبر لازمی لکھیں کیونکہ CNIC نمبر سے وہ اٹیچ کریں گے. اپنا موبائل نمبر لازمی لکھیں تاکہ ان کو کوئی ایشو آیا تو وہ آپ سے کانٹیکٹ کر سکتے، رابطہ کر سکیں. اور اس کے بعد جس ڈیٹ کو آپ نے درخواست لکھی ہے وہ ڈیٹ لکھ دیں. اور آپ نے ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ اٹیچمنٹ میں جو بھی ڈاکومنٹس لگائے، نارملی اس کے لیے CNIC کی کاپی لگائی جاتی ہے ثبوت کے طور پہ، تو وہ آپ نے ادھر درخواست میں لکھ دینی ہے. اچھا درخواست جب یہ آپ لکھیں گے تو یا گھر سے لکھ کے گئے ہیں تو ناظرین ضروری نہیں ہے کہ آپ خود وہاں پہ جائیں. آپ RTO فرض کریں آپ کا RTO پنڈی ہے اور آپ اس وقت اسلام آباد میں اپنے کسی دوست کو، اپنے کسی بلڈ ریلیشن کو، اپنے فیملی ممبرس کو بھی یہ درخواست دے کے وہاں پہ بھیج سکتے ہیں. ان کی طرف سے درخواست لگا سکتے ہیں. CNIC کی کاپی آپ نے ساتھ لگانی ہے اور وہاں پہ جمع کروا سکتے ہیں. جمع کروانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ایسا نہیں کہ آپ گیٹ کیپر کو یا کسی آفس میں کوئی آپ کو کہے وہاں پہ دے آئے. تو آپ نے یہ بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ وہاں ہر جو RTO ہے وہاں پہ ریسیپشن پہ باقاعدہ جتنی بھی اپلیکیشنز ہوتی ہیں ان کو ریسیو کیا جاتا ہے تو ریسیونگ سٹیمپ لازمی آپ نے لینی ہے. ریسیونگ کے لیے دو میتھڈ نارملی یوز ہوتے ہیں. یہ جو پہلا ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے کہ آپ کسی بھی اپلیکیشن کی 2 کاپیاں لے جائیں. لیکن ابھی ماشاءاللہ سب کے پاس اسمارٹ فون ہے تو وہ خود بھی اس چیز کو یہ آفر کرتے ہیں کہ جب آپ سے وہ ریکویسٹ لیں گے تو اس طرح کی نارمل ایک سٹیمپ لگا دیں گے وہ، جس میں ریسیونگ ہوگی، ڈیٹ لکھی ہوگی اور جو RTO اس کا وہ شارٹ سا جو بھی ایڈریس لکھا ہوگا. تو یہ ایک اور اپلیکیشن ہے لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب اس طرح کی ان کی سٹیمپ لگ جائیں گی تو اس پہ وہ ورک لازمی ہوگا. یہ آپ کی درخواست ردی کی ٹوکری میں بالکل نہیں جائے گی. اور
جو آپ اچھا یہ ڈبل کاپی نہیں ہے تو سمپل اسٹیمپ لگا لیں گے، تو آپ پکچر بنا لیں اپنے پاس سیو رکھ لیں، اگر کسی وجہ سے آپ کی جو اپلیکیشن دی تھی اس پہ کام نہیں ہوتا، آپ کے پاس پروف ہوگا کہ میں نے دی تھی، آپ دوبارہ جائیں تو جناب اس پہ ایکشن کیوں نہیں ہوا، تو اسٹیمپ لگی ہوگی۔ تو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ کبھی آپ کی درخواست انٹل آپ کی انفارمیشن میں کوئی مسٹیک نہ ہو تو وہ رد نہیں ہوتی، اس پہ ضرور ضرور ایکشن ہوتا ہے، بلکہ اگر کوئی ایشو ہو تو آپ کو وہ کال بھی کریں گے۔ تو یہ آپ آسانی کے ساتھ آپ خود تھوڑی سی ہمت کریں، اپنے نیم کی کریکشن کروا سکتے ہیں، اور اس پہ کسی قسم کے کوئی چارجز نہیں آتے۔ اب آتے ہیں چارجز کی طرف، کہ آپ دور ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی فیملی ممبر یا وہاں پہ جانے پہ بھی ایکسپینسز آئیں گے، ٹائم لگے گا، تو آن لائن ایجنٹ ہر جگہ پہ اویلیبل ہے، جسٹ آپ اپنے ویب سائٹ اس پہ سوری یوٹیوب پہ جائیں، آپ کہیں سے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ جائیں تو بہت سارے جو کنسلٹنٹ ہیں یہ سروسز فراہم کر رہے ہیں، الحمدللہ ہم بھی یہ سروسز فراہم کر رہے ہیں۔ پاکستان کے کسی بھی آرٹیو میں آپ کی نہ صرف نیم کریکشن بلکہ پاسورڈ ریکوری اور بھی جو میٹرز ہیں وہ ایک لیگل طریقے سے ریزالو کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کے لیے ہم ہو یا کوئی بھی ہو، اس کی پھر ایک فیس ہوگی، مناسب ایک فیس ہوگی، جس کے تحت وہ ظاہر ہے آپ کے ایک ایز ایڈوائزر وہ آپ کا اپلیکیشن پروسیس کرے گا۔ انڈیویجول جائیں تو اس کا پروسیس کم ہوتا ہے، لیکن آپ کا وکیل یا کوئی اور جائے گا تو اس کو اس کے ڈاکومنٹیشن سپورٹنگ ڈاکومنٹس لگانے پڑیں گے، ٹائم دینا پڑے گا، تو ڈیفینیٹلی اس کی وہ فیس بھی لے گا۔ تو اس میں میرا یہ ساری ڈیٹیلز بتانے کا بیسک مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کریکشن آپ نے کیسے کروانی ہے۔ اگر آن لائن بھی کرانی ہے تو اس میں آپ کوشش کریں کہ میں ایک اور ویڈیو میں بھی آپ کو یہ لنک شیئر کر دوں گا کہ کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہمارا جو آن لائن پروسیس کر رہا ہے یہ بندہ اتھینٹک بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو پیسے بھی ڈیلیور کر دیں، آپ کو CNS کی کاپی وغیرہ بھی دیں اور وہ کام نہ ہو۔ تو ایسے مارکیٹ میں لوگ بھی ہیں، تو ان کے کی ریپوٹیشن، ان کی چینل کی ریپوٹیشن آپ نے دیکھنی ہے، ان کے جو سوشل میڈیا پیجز ہیں وہاں سے ان کی رینکنگ سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ کتنا کام کرتے ہیں۔ تو جناب اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مزید اس طرح کی انفارمیشن ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔